یہ بھی ایک انوکھی فطرت ہے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا۔ محبوب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا، اللہ نے بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا۔ وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو بیوقوف نے دلیل کیا دی؟ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ ایک سزائے موت کا قیدی منگایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا بھی تمہاری سزا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کل پرسوں پھانسی ہونے والی تھی۔ کہنے لگا جاؤ تم آزاد ہو۔ کہنے لگا دیکھ لو میں نے زندگی دے دی نا، حالانکہ یہ پرسوں مر جاتا۔ اور ایک بے گناہ کو پکڑا، تلوار ماری اور قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم اس کی دلیل پر اعتراض کر سکتے تھے، آپ نے خاص غور کرنا ہے بات پہ۔ اعتراض کر سکتے کہ تو پاگل ہے، زندگی تو یہ ہے نا کہ جس کو تلوار سے مارا ہے اسے اٹھا کے دکھا، یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن جب کوئی بیوقوفوں جیسی دلیل دے نا، تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ پھر اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے، پھر اسے پھر اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا۔ اب جس طرح کا منہ ہوگا تھپڑ بھی، یہ بزرگوں کی مثالیں ہیں نا، تو اس نے کہا جی دیکھو میں نے بھی بندہ ایک زندہ کر دیا ایک مار دیا ہے۔ اب یہ اس کی بیوقوفوں جیسی دلیل تھی، لیکن چونکہ بندہ ہی بیوقوف تھا تو اس کی اس کو سمجھ نہیں آنی تھی، تو حضرت ابراہیم نے دلیل بدل لی اور آپ فرمانے لگے چلو پھر اگر یہی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر رب ہے نا تو اس طرح کر فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال۔ چل یہ تو نے زندہ مردہ کر کے دکھا دیا نا، تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، تو کافر پریشان ہو گیا، اس لیے کہ وہاں سے نکال سکتا نہیں تھا۔ تو جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا تو الجھے نہیں، بات ایسی کریں جس کا کوئی جواب موجود نہ ہو۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یہاں پہ، کیونکہ بیوقوف تھا نا، کہہ نہیں سکا، اگر کہہ دیتا نا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے، تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرما دیتے نا تو رب کریم نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا، لیکن فبہت الذی کفر، وہ یہیں پہ نہ رہ گیا۔ یہ اللہ کے بندے ہیں نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا، وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہے۔ تو امام صاحب نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ۔ تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ، کل بات کریں گے تیرے ساتھ۔ وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے، کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو۔ تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے۔ ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، خود بخود رندہ چلا ہے، خود بخود کشتی بن گئی ہے، خود بخود دریا میں اتری ہے، اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے، کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے، سارا کچھ خود۔ وہ کہنے لگا حضور سیانے بیانے بندے ہیں، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آ کے امام اعظم کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، میرا ذہن صاف ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائے، میں بھی مدینے والے محبوب کا غلام بن جاتا۔ تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک، پکی دلیلیں۔ یہ آیت سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہ نہ جائے، پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے۔ وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں۔ امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، 15-20 لوگ تھے۔ ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا۔ وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے۔ امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو
وہ میرے سامنے آئے، انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا، وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہیں نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو، تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے۔ چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی، یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا، قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے؟ تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور دو واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے، آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد؟ خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ۔ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے۔ وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا۔ آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے۔ فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف، وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت، جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں۔ تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں۔ 100 سال تک سوئے رہے۔ یہ بڑا لطیف واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر۔ اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی۔ حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی۔ حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی، واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی، پوتے بھی بوڑھے تھے۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے، علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا، تو اللہ فرمائے گے ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا، اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے۔ اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے۔ تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں؟ عرض کیا اللہ اطمینان قلبی کے لیے، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، کچھ نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا،
मुख्तलिफ नाम आए। वो 4 परिंदे लिए, फिर उनको ज़िबा किया, फिर उनका कीमा बनाया, फिर गोश्त एक दूसरे में मिक्स किया, फिर 4 मुख्तलिफ पहाड़ियों पे रखा। अल्लाह ने फरमाया मिक्स हो गया ना आपस में, अब तुम आवाज दो। हजरत इब्राहिम ने आवाज दी और रब ने जिंदगी दी, और वो परिंदे अपनी टांगों पर चलते हुए हजरत इब्राहिम के पास आके खड़े हुए। तो फरमाया इब्राहिम, जिस तरह इनको जिंदा किया ना, इसी तरह फिर कब्रों से मैं हड्डियां भी जिंदा करके निकाल दूंगा। मैं एक फलसफी को पढ़ रहा था, ये हमारे जदीद दौर के फलसफी बड़े अजीब बातें करते हैं। वो कहते हैं जी हवा ऐसी चलती है कि इंसान कब्र में होता है तो हड्डियां गल सड़ जाती हैं, तो कोई भी नहीं बचता। और फिर आप कहते हैं कि कुछ को अजाब होता है, कुछ को सवाब होता है। तो कब्र के अंदर जब मुर्दे चले गए तो आप ये भी कहते हैं बाद लोग एक एक कब्र से 70 उठेंगे तो एक को अजाब हो रहा है, एक को सवाब हो रहा है। ये क्या माजरा है? हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया है, हमारे बुजुर्गों ने ये जवाब दिया है कि ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सारी अल्लाह की कुदरत है। हर आदमी को ठंड लग जाती है सर्दियों के मौसम में। मैंने कुछ ऐसे बंदे देखे हैं, बल्कि कोई मुझे कहेगा तो मैं दिखा दूंगा, सारी सर्दियां स्वेटर नहीं पहनते, फिर फौत हो जाते हैं। और कईयों ने 6 पहने होते हैं, फिर भी दांत के साथ दांत बाज रहा होता है। वो कहते हैं तौबा तौबा बड़ी ठंड है। ये भाई आबो हवा एक ही है, लेकिन वजूद के असर कबूल करने के मामलात भी और ही है। यही मामला कब्र में होगा। लेकिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे ने भी आबो हवा लिखी और खाने ने भी, तो गधा गल सड़ गया और खाना गला सड़ा। दूसरी बात यह कि कब्र में बंदे इकट्ठे हैं तो किसी को अजाब तो किसी को सवाब। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 2 भाई अगर एक पलंग पे सोए हों तो एक ख्वाब में लाहौर होता है, दूसरा पेशावर होता है। सोए कहाँ होते हैं? इकट्ठे एक पलंग पे। वो एक कहता है मैं रात को लाहौर था, और दूसरा कहता है नहीं तू गलत कह रहा है, मैं तो पेशावर था। तो होते कहाँ हैं? तो अगर एक जगह पे आप मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रूहानी तौर पर कहीं का कहीं पहुंचा दिया है, तो इसी तरह कब्रों में भी अगर किसी को अजाब होगा तो हो ही जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। और अगर किसी पे रहमत होगी तो वो भी इंशाअल्लाह हो ही जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपनी राह में खर्च करने की बात इरशाद फरमाई। फरमाया अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं तुम्हें 700 गुना करके वापस करूँगा। अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ भी मामला यकीन करने का है। कौम को यकीन आ जाना कि डबल हो जाएंगे तो सारी कौम लुट जाती है। अगर इतना यकीन हो जाए ना डबल हो जाएंगे तो लुट जाती है, तो अगर ये भी यकीन हो जाए ना कि 700 गुना हो जाएंगे तो फिर भी मेरा ख्याल ये है कि कौम लुटने को तैयार हो सकती है। लेकिन वहाँ लुट के बर्बाद होते हैं। रब रसूल के रास्ते में लुटेंगे तो आने वाली नस्लों को भी अल्लाह आबाद फरमा देगा, अल्लाह आबाद कर देगा आने वाली नस्लों को। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा आगे जब हम इस पारे में चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बातें इरशाद फरमाई। एक तो इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हें ना 2 चीज़ों के बारे में अक्सर वर्गलाता है। एक तुम्हें कहता है कि कंजूसी करो, फकर तंगदस्ती हो जाएगी अगर खर्च करोगे, और दूसरा तुम्हें कहता है बेहयाई करो। अल्लाह ने फरमाया ये 2 काम तुमने करने नहीं, ना तुमने बुखल करना है और ना तुमने बेहयाई करनी है। और फिर आगे जाके इरशाद फरमाया कि दानाई बड़ी हिकमत है, अक्लमंदी बड़ी हिकमत है, जिंदगी दानाई से गुजारो। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। वमन युतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे अल्लाह ने दानाई दी ना, अकल, अल्लाह फरमाता है उसे हमने खैर कसीर अता की। काम सारे ही हो जाते हैं पर जो अकल के जरिए किया जाए ना, शेख सादी ने कहा था अगर तेरे पास 1 मन इल्म है ना तो 10 मन अकल की भी जरूरत है, फिर वो इल्म आगे पहुंचता है। 10 मन, 1 मन शऊर के साथ, दानाई के साथ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना बड़ी दानाई के साथ दीन फैलाया है, बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ। हुजूर ने, एक शख्स ने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, 2 पढ़ूंगा। तो सहाबा कहते हैं हमारे दिल में ख्याल आया कैसे इजाज़त मिलेगी, नमाज तो फ़र्ज़ ऐन है, हर नमाज की हर रकत का हर सजदा फ़र्ज़ है, और ये पूरी 3 नमाजों की छुट्टी मांग रहा है। लेकिन हुजूर ने हिकमत से दीन फैलाया, दानाई से। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अगर 2 नमाजें पढ़ोगे, 3 न पढ़ोगे तो कलमा तो पढ़ लोगे ना दिल से। हुजूर पढ़ लूंगा, फरमाया चल तू 2 ही पढ़ लेना, कलमा पढ़ सही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उसने 3 नमाजों की छुट्टी की शर्त पर कलमा पढ़ा, अभी पूरा हफ्ता नहीं हुआ था कि उसने 5 नमाजें क्या तहज्जुद भी शुरू कर दी। उस शख्स ने फिर इशराक और चाश्त भी पढ़ी, वो सारी रात मुसल्ले पे भी बैठा। लिहाजा दानाई के साथ। घर भी आपका हिकमत से चलेगा, दानाई से चलेगा, दुकान भी आपकी हिकमत और दानाई से चलेगी। तो मुसलमान उसको नहीं कहते जो जज्बाती हो जाए, जो फटाफट मराने पे उतर आए, उसको कहते हैं जो बड़ी दानाई के साथ, हिकमत के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना 5वें से 6ठे रुकू में सूद की हुर्मत बयान की।
اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا، شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ طویل ترین آیت قرآن مجید کی، آیت نمبر 282، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے۔ ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی کی کیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے، جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ، تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں، اسے طے کریں، اچھے طریقے سے نوٹ کریں، تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے، مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، حساب تو منشی دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی بھی قوت ہو، تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو۔ پھر میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وہ بڑی شاندار دعا ہے، ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما، اور آخری لفظ یہ ہیں کہ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور اللہ ہم پہ رحم فرما، اس لیے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما۔ تو پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں، کچھ آیات بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا، کھوٹ ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ کچھ آیات بالکل واضح ہیں، کچھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو 2 لوگ قرآن پڑھ کے فساد برپا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، واضح آیات کی طرف نہیں جاتے۔ ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتی، بلکہ کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی باتیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ فلسفہ بیان کریں۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں پہلے ان پہ عمل کر لو نا، نمازیں 5 فرض ہیں وہ پہلے پڑھو نا، ماں باپ کی خدمت فرض ہے وہ کرو، حق سچ بولو، حلال روزی کھاؤ، جو ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرو، تو یہ کام کرو نا، پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے، پھر منطق کی باتیں بھی چھیڑ لیں گے۔ تو جو واضح چیزیں ان پر تو عمل کر لیں، وہ باریکیوں میں جانا، پہیلیاں جو ہے وہ بجھانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا، ان سے نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔